الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بعد توحید کے متوالوں شمع رسالت کے پروانوں غوث و خواجہ و رضا کے چاہنے والوں اولیاء کرام کے عقیدت مندوں حسینی سپاہیوں، آئیے ہم اور آپ سب مل کر سب سے پہلے اپنے آقا مولا حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بکس پناہ میں جس طرح میں درود پاک پڑھا ہوں میرے ساتھ مل کر پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یا رسول اللہ. بلند آواز سے پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. سب پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. اور اونچی آواز میں الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ایک مرتبہ پورا مجمع مل کے بولیے سبحان اللہ. محترم سامعین کرام، آج کا یہ جشن غوث الورا جو ماشاءاللہ تبارک و تعالی نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے شہزادے سید پیر ذوالفقار علی صاحب، سید پیر واجد علی صاحب اور ماشاءاللہ تبارک و تعالی علماء کرام کی سرپرستی میں آپ حضرات نے اپنے آقا کی اور ماشاءاللہ تعالی غوث اعظم سرکار کی ایسی پیاری محفل سجائی ہے کہ نور برس رہا. سبحان اللہ. کیوں نور نہیں برسے گا؟ الحمدللہ یہ نور والے آقا کی ہی محفل ہے. سبحان اللہ. اور نبی کی جو نسل ہے اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. ماشاءاللہ تعالیٰ آپ حضرات کافی دیر سے علماء کرام کی پیاری تقریریں، نعتیں، منقبتیں آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں. الحمدللہ راتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی، جینے میں یہ جینا ہے، کیا بات ہے جینے کی. سبحان اللہ. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کتنے سارے پیغمبروں کو دنیا میں بھیجا اور اخیر میں ہمارے آقا حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا. آخری نبی آگے، اب کوئی نبی نہیں آئے گا، بس آخری نبی تشریف لے آئے. اب یہ دین قیامت تک چلے گا، لیکن اس دین کو قیامت تک لے جانے والی دو جماعتیں ہیں، ایک اولیاء کی جماعت، ایک علماء کی جماعت. عالم لوگ جو ہوتے ہیں، مولانا لوگ، یہ مولوی لوگ، یہ انسانوں کو اوپر سے چمکا دیتے ہیں اور پھر اللہ کے ولی کی نگاہ پڑتی ہے تو دل روشن کر دیتے ہیں. چاہے کیسے ہی آدمی ہو، تلبان سے تلبان کاٹھے آدمی کیوں نہ ہو، کسی عالم کو اگر مل جائے تو عالم اس کو پکڑیں گے اور ماشاءاللہ اگر بھی لمبی مونچھا ہے تو چبر کو دے اوچھی کرائے کہ مونچھا چھوٹی راکھ، داڑھی لمبی راکھ. زور سے بولیے. پھر اس کو کہیں گے دھوتی 3 لانگ کی جھوپڑی ہے تو دھوتی گھول اور تہبت باندھ، اسلامی لباس پہ، اور ماشاءاللہ تعالیٰ اپنے سر پہ ٹوپی رکھ اور اسلامی لباس پہن اور دھیرے دھیرے اس کو نماز سکھاتے ہیں. مسجد میں لا کے اس کو بیٹھنا، اٹھنا، سجدہ، رکوع بتائیں.
اور ایک دن اعلان کرتے ہیں کہ امامہ شریف جو باندھے گا جمعے کے دن تو اللہ تعالیٰ اس کو 70 جمعوں کے برابر ثواب عطا فرمائے. تو جکو کدی جمعہ ہی گھنے چھٹوڑا ابھی راجہ وہ کہہ رہے یان کی سنت تو من بتاؤ مارا جمعہ گھنا چھٹوڑا ہے. جنا اس کو امامہ شریف پہنا تھا. پہلے اس کو ٹوپی پہنانا سکھایا, پھر اس کو امامہ شریف جس کو پوتیا کہویں ساپو کہواں, ویسے الحمدللہ اس کو امامہ شریف کہتے ہیں. آقا فرماتے ہیں فرشتوں کے تاج ایسے ہوتے ہیں, زور سے بولیے. اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا, سر جھکاتے الہی بول بالا نور کا. تو اس نے امامہ شریف باندھا, اسلامی لباس پہنا, مونچھیں اوچھی کر دی, داڑھی ماشاءاللہ مشرہ مقطع کر لی, اور اب ماشاءاللہ نماز بھی سیکھ گیا. ایک دن مولانا صاحب نے اعلان کیا کہ جو عطر لگائے گا, خوشبو لگائے گا, وہ آقا کی عظیم پیاری سنت ادا کرے گا. پھر تو وہ شیشی عطر کی جیب میں ہی رکھنے لگ گیا. زور سے بولیے سبحان اللہ. اتنے دن لوگ کہتے تھے ارے صاحب عطر کیا لگاویں, میں تو پھینٹواڑا ہو جاوے, بھوت لاگ جاوے. لیکن وہ جب نماز پڑھنے لگ گیا, صاف ستھرا رہنے لگ گیا, اب اس کو بھوت کوئی قریب میں نہیں آتا ہے. عطر لگاتا ہے, جدھر سے وہ ڈانڈی ڈانڈی اپنے گھر کی طرف جاتا ہے لوگوں کو خوشبو آنے لگتی ہے. زور سے سبحان اللہ سبحان اللہ. لوگ کہتے ہیں یہاں سے کوئی محمد کا غلام گزرا. زور سے سبحان اللہ. تو اس نے اسلامی لباس پہن لیا, امامہ شریف باندھ لیا. ایک دن اعلان کیا تیار ہو جاؤ, پیر صاحب تشریف لانے والے ہیں. زور سے بولو سبحان اللہ. پیر صاحب آئیں گے, اور ماشاءاللہ جب پیر صاحب آئیں گے وہ مرید بنائیں گے. الحمدللہ جب پیر صاحب آئے تو ماشاءاللہ تبارک و تعالی پیر صاحب نے ایک ایسی نگاہ ڈالی, مولانا صاحب نے تو اس کو اوپر سے چمکایا, ایسا چمکایا کہ پتھر کی بھی تقدیر سنور سکتی ہے. ایک پتھر کی بھی تقدیر سنور سکتی ہے, شرط یہ ہے کہ اس کو سلیقے سے تراشا جائے. جب اس کو ایسا سنوارا ماشاءاللہ تبارک و تعالی چہرے پہ نور برسنے لگ گیا. زور سے بولیے سبحان اللہ. نبی کی سنتوں کی وجہ سے جیسے جیسے وہ وضو کرتا گیا, نمازیں ادا کرتا گیا, نمازیں سیکھتا گیا, ساری غلطیاں تھی, خامیاں تھی, وہ ساری دور ہو گئی, ایک دم نمازی بن گیا. کوئی پیر صاحب جب تشریف لائے ماشاءاللہ تبارک و تعالی آپ دیکھیں, پیر وہ ہوتا ہے جس کو دیکھنے سے خدا یاد آ جائے. زور سے سبحان اللہ سبحان اللہ. فرضی پیروں کے چکر میں نہ پڑے, گھنے فرضی پیر ملیں گے آپ حضرات کو. یاد رکھیے گولا چٹا ہونے کے بعد لوگ وزٹنگ کارڈ چھپا لیتے ہیں, میں فلاں فلاں. فرضی لوگ بھی سید بننا پھرے. اعلیٰ حضرت سرکار سے سیکھو, آپا سید نہیں بنیا کریں, آپا سیدوں کا غلام بنیا کرنا. زور سے بولو اور ان کے جو غلام ہو گئے وقت کے امام ہو گئے. الحمدللہ اعلیٰ حضرت سرکار بڑھیج کے پٹھان ہیں, لیکن ماشاءاللہ تبارک و تعالی انہوں نے سیدوں سے ایسی سچی محبت کی کہ اللہ تبارک و تعالی نے سب کو تو حضرت بنایا اور ان کو اعلیٰ حضرت بنا دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. نبی کے غلاموں کو الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی نے وہ مرتبہ عطا فرمایا. اسی لیے کہتے ہیں کہ نبی کے سچے غلام بنو. نبی کے جب سچے غلام بنو گے, علامہ سید مظفر حسین صاحب کچوشوی علیہ رحمٰن نے کتنا پیارا شعر کہا سبحان اللہ کہ مجاہد بن کے رہنا شان خودداری سمجھتا ہوں, برائے دین جان دینا وفاداری سمجھتا ہوں, ضرورت پھر ہے ملت کو ہمارے قطرہ خون کی, اس سے باز رہنا دین سے غداری سمجھتا ہوں. غلامی غیر کی کرنا یہ غیر ممکن ہے مظفر, ہم شہنشاہی کریں گے غلام مصطفیٰ بن کر. نبی کے غلام بنو گے, مصطفیٰ کے غلام بنو گے تو دنیا میں شہنشاہی کرو گے. سبحان اللہ تعالی. ان کے جو غلام ہو گئے وقت کے امام ہو گئے. دیکھنا ہو تو دیکھو سرکار اعلیٰ حضرت کو کہ چمپا میں ملے گی نہ چمیلی میں ملے گی. سبحان اللہ. پورا مجمع مل کے بولیے سبحان اللہ. آج کل کہیں کام ٹھیکے پر کرو چلیا کریں. تو ایک مولانا صاحب نے بیٹھا دیا تھے مائکڑو لیر بولیا رہا کہ جو میں سنیا رہا. ارے آپ لوگ بھی بول جائیے سبحان اللہ. زور سے بولو سبحان اللہ. آپ کی آواز آپ کے پیر صاحب تک تو کم سے پہنچے. زور سے بولیے.
پڑے گا. ہاں پیر صاحب کا ماشاء اللہ تعالیٰ مرید بھی پکا ہے. الحمدللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. کیا بولا؟ پیر صاحب کی موجودگی میں، علماء کی موجودگی میں جتنی بھی چیزیں ہیں گواہ ہو جائیں. میدان محشر میں پتا چلے گا. ثواب بھی لینا جنا اللہ کی بارگاہ میں کر اللہ ہمارے پاچھا بھیج دے. بچے گھر کے وہاں ابھی پاچھا ریٹرن کا کوئی سسٹم ہی نہیں ہے. یہ واسطے ابھی کہہ لو جتنا کہنا، جھوم کے بولیے سبحان اللہ. یہ بچے تم لوگ کہاں آ رہے ہو جا رہے؟ بیٹھ جاؤ، جس کو جہاں جگہ مل جائے بیٹھ جائیے. آپ کیڑی نظر والا سسٹم آپ بیٹھ جائیے. آنا جانا تھوڑی دیر اسٹاپ کیجیے اور تھوڑا موقوف کیجیے، بیٹھ جائیے. جس کو جہاں جگہ ملے بیٹھ جائیے. ایک بار جھوم کے بولیے سبحان اللہ. چمپا میں ملے گی نہ چمیلی میں ملے گی، چمپا میں ملے گی نہ چمیلی میں ملے گی. چمپا میں ملے گی نہ چمیلی میں ملے گی، نہ چمیلی میں ملے گی، نہ چمیلی میں ملے گی. خوشبو میرے آقا کی بریلی میں ملے گی. خوشبو میرے آقا کی بریلی میں ملے گی. یہ ہمارے آقا کی شان ہے. اور آج جن کا ہم جشن منا رہے ہیں، جشن غوث البرا، ان کا تو نام ہی اتنا پیارا ہے. ایک شعر سنا دو منقبت کا، جھوم کے بولیے. جس نام کی برکت سے بن جاتی ہے تقدیریں، جس نام کی برکت سے بن جاتی ہے تقدیریں، بن جاتی ہے تقدیریں. وہ نام مقدس تو یا غوث تمہارا ہے. وہ نام مقدس تو یا غوث تمہارا ہے. وہ طاقت روحانی اللہ نے دی تم کو، اللہ نے دی تم کو. ہاتھوں کی ہتھیلی پر دنیا کا نظارہ ہے. ہاتھوں کی ہتھیلی پر دنیا کا نظارہ ہے. بولو سبحان اللہ. ایک بار سبحان اللہ کہو گے تاکہ نام کو جنت میں کھجور کو پیڑ لاگے. اتنا سستا سودا ہے تو ایک اور لگا دو. نبی کے 4 یار ہیں، پورے 4 کر دو. اور ہم پنجتن پاک کے غلام ہیں، پنجتن پاک کے صدقے میں پورے 5 کر دو. اور خواجہ کی چھٹی کے صدقے میں 6 کر دو. غوث اعظم کی 11ویں کی طرف سے سب مل کر ایک اپنے آقا کی 12ویں کی طرف سے. یہ خواجہ کی چھٹی، غوث اعظم کی 11ویں اور اپنے نبی کی 12ویں، یہ سب ہم سنیوں کے حصے میں آئی ہے. زور سے بولو. ورنہ بعض لوگ تو یہ 24 نمبر 24 جو ہوتے ہیں نا، یہ تو کہہ رہے کہ ہم 11ویں نہیں مناوا، تو 11ویں نہیں مناوا تو 12ویں منا لے. کچھ تو منا تو صحیح. یہ مناتے نہیں، منع ہی منع کرتے ہیں. ہم مناتے ہیں. سن لو ایک شعر، زور سے بولیے. خواجہ کی چھٹی ہو یا بڑے پیر کی 11، خواجہ کی چھٹی ہو یا بڑے پیر کی 11، خواجہ کی چھٹی ہو یا بڑے پیر کی 11، بڑے
سنی نہ کرے گا تو بھلا کون کرے گا سبحان اللہ سبحان اللہ سنی نہ کرے گا تو بھلا کون کرے گا خواجہ کی چھٹی ہو یا بڑے پیر کی گیارہ سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت فیضان غوث اعظم میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں آج ہم برسوں سے غوث اعظم سرکار کی نیاز کھاتے ہیں ان کے نام کا لنگر کھاتے ہیں ان کا صدقہ کھاتے ہیں جیسے ہی غوث اعظم کی 11ویں شریف کا چاند نظر آتا ہے الحمدللہ چاروں طرف نیاز و فاتحہ کا اہتمام ہوتا ہے لوگ بولے گا کیمپر بھر جاوے کہاں جاؤ گے نیاز کھانے کہاں کس کی ہے غوث پاک باپ جی کی ارے باپ جی کا نام کیا ہے یہ نام تو مولوی صاحب بتائے کافی صاحب بتائی امام صاحب بتائے تھے نہیں بتاؤ نام یاد کو نہیں دھیان کو نہیں ارے 50 سال سے اپن لنگر کھا رہے ہیں دھیان کیوں کو نہیں بھائی دھیان خالی پلیٹ کرنی تھالی کرنی ہے تھالی کرنی بھی لوگ کم دے ہے چاوڑا کرنی کم ہی دے کے پیس لے نہیں لاوے پیس تو آ جاوے ریس ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ کھائیے مت بے شک کھائیے لیکن جکیری کھاؤ بادری بیری بجاؤ حاضری زور سے بولیے کم سے کم سرکار شیخ عبد القادر جیلانی کا نام یاد کیجئے ان کے والد محترم کا نام ان کے والدہ محترمہ کا نام ان کے دادا کا نام نانا کا نام وہ کہاں ان کی ولادت ہوئی کہاں پیدائش ہوئی آپ کی کہاں آپ کا مزار شریف ہے ان کے استاد کون ہیں وہ کون سے مدرسے میں تعلیم حاصل کی زور سے بولیے کم سے کم اتنا تو یاد ہونا چاہیے کال میں کوئی پکڑ کے پوچھ لے گا یہ پہلے زمانہ چلا گیا کہ مولوی صاحب کو پوچھ لینا اب تو آن لائن سسٹم ہے آج کل تو پوچھتے ہیں آپ نیاز کیوں کرتے ہیں یہ نیاز کہاں لگانا کہاں سے ثابت ہے حدیث سے بتائیے قرآن سے بتائیے ایسے سوال ہوتے ہیں اس لیے ہماری سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم دھیرے دھیرے ماشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ سب چیزیں یاد کریں تاکہ کوئی بھی اپنے کو پوچھے تو ہم اس کا جواب دے سکیں اور ماشاءاللہ تبارک و تعالیٰ پیر صاحب کی دعائیں لے کر اپنے علماء کی خدمت میں حاضر ہوں کچھ کتابیں پڑھیں اور اپنی بچیوں کو اپنے بچوں کو پڑھاؤ یہ جہالت کے ہم دلدل میں ابھی پھنسے ہوئے ہیں خالی نیاز کھا کے سال میں ایک مرتبہ جب بیڑوں پار ہو جائے یاد رکھیے بے شک نیاز میں بڑی برکتیں ہیں لیکن نیاز کھانے کے بعد نماز ادا کرو گے تو بیڑا پار ہوگا ورنہ اچھے کے لوگوں کے بیڑے گھر کو گئے الصلاۃ و عماد الدین نماز دین کا کھمبا ہے پلر آف اسلام کا کھمبا ہے اب اسلام کا پلر اور کھمبا ہے اس پر جو اسلام ٹکیوڑا ہے کھمبو نکالنے والا اسلام رہی بتائیے آپ اس لیے نماز پڑھنا ہم پر فرض ہے کسی بھی حالت میں نماز فرض کو نہیں ہے یہ بائنا بازی بڑھاوا نا یہ سب چھوڑ دیجئے پیر صاحب کی دعائیں لے کر آج اس غوث اعظم کی مجلس میں بیٹھے ہو سچے دل سے اپنے گناہوں سے توبہ کر کے پکے نمازی بن جاؤ اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے آئے ہیں دنیا میں تو کوئی کام کر جائے اگر ہو سکے تو خدمت اسلام کر جائے یہی ہے آرزو کے تعلیم قرآن ہو جائے ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے نام ہے سید عبد القادر جیلانی زور سے بولیے آپ سید ہیں سید نبی کی آل اولاد نبی کی نسل پاک سے ہیں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تو حسینی حسنی کیوں نہ محی الدین ہو اے خضر مجمع بحرین ہے دریا تیرا آپ نجیب الطرفین سید ہیں آپ ماشاءاللہ حسنی حسینی سید ہیں اور الحمدللہ نام عبد القادر سبحان اللہ تعالی اور محی الدین آپ کا لقب ہے جیلان آپ کا گاؤں جیلان کے رہنے والے ہیں عربی میں جیلان کہتے ہیں فارسی میں گیلان کہتے ہیں اس لیے آپ گیلانی بھی ہیں جیلانی بھی ہیں زور سے بولیے خود فرماتے ہیں سرکار شیخ عبد القادر جیلانی سرکار کہتے ہیں انل جیلی محی الدین اسمی میں جیلان کا رہنے والا ہوں اور محی الدین میرا لقب ہے آپ ایک جنگل میں چل رہے ہیں چلتے چلتے کسی نے انسان ایک کمزور انسان زمین پہ پڑا تھا کہا مجھے قریب آ کر بیٹھا کرو شیخ عبد القادر جیلانی نے اس کو بیٹھا کیا جیسے ہی ہاتھ لگائے ایک دم تندرست و توانا ہو گیا تو آپ نے فرمایا ابھی آپ بیمار تھے ایک دم اچانک تندرست ہو گئے کہ آپ نے مجھے پہچانا نہیں اور کیا گولی میں نے
آپ نے نفی میں جواب دیا نہیں، تو کہا میں کوئی انسان نہیں ہوں، میں تمہارے نانا جان کا دین اسلام ہوں۔ اے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی، میں کمزور ہو گیا تھا، تم نے مجھے زندہ کر دیا۔ اسی دن سے آپ کا لقب محی الدین ہو گیا۔ ہمارے دین کی حقانیت کے یہ دونوں شاہد ہیں، محی الدین جیلانی، معین الدین اجمیری۔ زور سے بولو۔ پینے کو تو پی لوں گا پر شرط ذرا سی ہے، اجمیر کا ساقی ہو، اجمیر کا ساقی ہو، بغداد کا میں خانہ، اجمیر کا ساقی ہو، بغداد کا میں خانہ، بے خود کیے دیتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ محترم سامعین کرام، آج کوئی اچھے لوگوں کی صحبت میں رہ کر اپنے چہرے پہ داڑھی رکھ لیتا ہے تو لوگ اس کو تانا مارتے ہیں، ارے وہ کوئی ملو پڑی گو، اگر سیونگ کا پیسہ کو نہیں آتا کرنے کا نہیں تو دے دے۔ ایسے الفاظ مت نکالو۔ کوئی بیچاری بچی اسلامی تعلیم سیکھ کر حجاب پہننے لگ گئی، برقع پہننے لگ گئی تو لوگاں عورتیں بھی کہتے ہیں اللہ ملا نہیں بن گئی۔ توبہ کرو، ایسی زبان اپنی، ایسے الفاظ مت نکالو۔ کوئی داڑھی رکھ لے، اسلامی لباس پہنے، امامہ شریف باندھے تو اس کو چوسلا پھول پہناؤ اور اس کو مبارک بادیاں دو کہ ماشاءاللہ تیرے چہرے پہ سرکار کی سنت جچ گئی۔ آج ہم وقت جو ہے اس طرح کی باتیں کریں گے؟ توبہ کرے سچے دل سے۔ کوئی داڑھی رکھتا ہے، امامہ شریف باندھتا ہے، اسلامی لباس پہنتا ہے تو آپ کو خوش ہونا چاہیے۔ اس لیے بیدم بارسی نے کہا، اے کاش مدینے سے آواز یہ آ جاتی، لوگوں نہ اسے چھیڑو، لوگوں نہ اسے چھیڑو، یہ ہے میرا دیوانہ، بے خود کیے دیتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غوث اعظم، نعرہ تکبیر، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت۔ اگر کوئی داڑھی رکھتا ہے تو سمجھ لو، یہ مت سمجھو کہ یہ دیوانہ پاگل ہے۔ دیوانہ بڑی سوچ کے بعد دیوانہ بنا ہے۔ دیوانے کو تحقیر کی نظروں سے نہ دیکھو، دیوانہ بڑی سوچ کے بعد دیوانہ بنا ہے۔ دیوانے کی نظر کو جہاں دیکھ رہا ہے اور دیوانہ نہ جانے کہاں دیکھ رہا ہے۔ اپنے چہروں پہ سرکار کی سنتیں سجاؤ، اسلامی لباس پہنو۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی سرکار حقیقت میں یہ نبی کے سچے پیارے پرتو ہیں۔ ہر ولی کوئی نہ کسی نبی کا پرتو ہوتا ہے۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی وہ ہیں کہ غوث اعظم درمیان اولیاء، جو محمد درمیان انبیاء۔ جس طرح تمام نبیوں کے درمیان ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ایسے ہی تمام ولیوں کے درمیان غوث اعظم۔ سبحان اللہ۔ نام آپ کا اتنا پیارا، والد آپ کے اتنے نیک ماشاءاللہ، سید ابو صالح موسیٰ جنگی دوست، آپ کی والدہ محترمہ، آپ کی امی، آپ کی والدہ محترمہ، آپ کی ماں سیدہ فاطمہ ام الخیر۔ جب ماں باپ نیک ہوتے ہیں تو بیٹا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی جیسا عطا فرمایا۔ مدرسے میں پڑھنے کے لیے بٹھایا تو آدھے سے زیادہ قرآن بغیر دیکھے سنا دیا۔ استاد نے پوچھا کون سے مدرسے میں پڑھ کے آئے ہو شہزادے؟ کہا کسی مدرسے میں پڑھ کے نہیں آیا ہوں، بس میری والدہ محترمہ قرآن پاک کی تلاوت کرتی تھی اور میں ماں کے پیٹ میں قرآن بغیر دیکھے یاد کر لیتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج اپنی بچوں کو قرآن شریف پڑھاؤ۔ دارالعلوم بھی بن گیا ہے ماشاءاللہ، شوکت علی علیہ رحمہ کے نام سے، حضرت کے نام سے مدرسہ، بڑا مدرسہ، اس میں آپ بچیوں کو آپ داخلہ دلائیں، پڑھائیں، اور یہ جہالت کی دلدل میں جو پھنسے میں چھوڑیے۔
اپنے باپ داداؤں کی رسموں کو، یہ ناک اور نکن ہے نا، ناک کے پیچھے مت چلو. غوث اعظم نے بھی تو، سرکار نے بھی تو نکاح کیا نا، وہ لوگ کیا کہ نہیں کیا؟ آج ہمارے راجستھان کے اندر ایسی ایسی بری رسمیں ہیں جو برسوں سے چل رہی ہیں. ہم غوث اعظم سرکار کے مرید بھی بن گئے، ان کے سلسلے میں بھی آ گئے. ہم قادری ہیں، شکر ہے رب قدیر کا کہ ہمارے ہاتھوں میں ہے دامن پیران پیر کا. پھر بھی لوگ اپنی بچیوں کو بیچ رہے ہیں، بیچ رہے ہیں. 1500 برس ہو گیا، ابھی تک ان کے اوپر اتیاچار ظلم ہو رہا. کوئی تو بندہ کھڑا ہو، کوئی مجاہد اسلام ایسا، کوئی تو صلاح الدین کا سچا غلام ہو، کوئی طارق بن زیاد کھڑا ہو. زور سے بولو سبحان اللہ. حق، سچی بات، حقیقت بات. میں بتاؤں آپ کو، اگر یہ بات نہیں اگر مولوی نہیں بتائے گا تو سگڑوں زیادہ مولوی ٹھوکے گا، کیونکہ حق بات نہیں بتانے والا مولوی نہیں ہو سکتا، وہ گونگا شیطان ہے. علماء ہمارے سچی بات بتاتے ہیں تو آپ ان کا سپورٹ کریں. زور سے بولیے سبحان اللہ سبحان اس اللہ. اسٹیج پر ماشاء اللہ تعالیٰ ہمارے علماء اتنی اچھی اچھی پیاری باتیں بتاتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کا سپورٹ کریں. اور یہ اللہ کا حکم ہے، تعاونوا علی البر والتقوی. جو بھلائی کا اچھا کام جو کرے آپ اس کا تعاون کریں، آپ اس کا سپورٹ کریں. انشاءاللہ سپورٹ کریں گے تو ماشاءاللہ تبارک و تعالیٰ سب کو ہی فائدہ ہوگا. زور سے سبحان اللہ. سب کو ہی فائدہ ہوگا. کوئی ماشاءاللہ تبارک و تعالیٰ علماء کی سرپرستی میں ایسی کمیٹی قائم کی جائے، ایسے لوگ آگے آئیں. یہ مت سمجھو کہ میں کروں گا تو کون آئے گا. کعبہ شریف بنایا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے جنگل میں. کہا مولا تیرا گھر بنا دیا ہے، آئی کون کا آواز دو. زور سے بولو. رب نے فرمایا میرے خلیل آواز تو دو. کا میری آواز سنے گا کون؟ رب نے فرمایا آواز دینا تیرا کام ہے، آواز پہنچانا ہمارا کام ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جب آواز دی ہے تو جو باپوں کی پشتوں میں تھے، ماؤں کی رحموں میں تھے، عالم ارواح تک لوگوں نے سن لیا. اور جس نے لبیک کہا وہ سب حج کریں گے. یہ مت سمجھو کہ میری آواز کون سنے گا. ارے آپ تو آواز دو تو صحیح، تمہارا رب تمہاری آواز کو دور تک پہنچائے گا. اگر یہ بات اگر ہم سوچ لیں تو پھر تو مولوی کوئی بولے گا ہی نہیں. آج عالم کیوں بولتا ہے؟ اسے پتا ہے کہ آج یہ مائک سے بولے گا، پھر ماشاءاللہ تعالیٰ کسی جو ہے یوٹیوب چینل کے ذریعے سے، انٹرنیشنل چینل کے ذریعے سے پوری دنیا میں جائے گی. لاکھوں سنیں گے تو 2 آدمی بھی عمل کر لیا تو اپنا تو بیڑا پار ہے. سبحان اللہ. سبھی لوگ کوشش کریں ماشاءاللہ تبارک و تعالیٰ. نکاح، شادی، بیاہوں کے رسم و رسومات جو ہے ہم نے جو ہمارے باپ داداؤں کے ذریعے سے، یا کسی ناک نکنڈے، اور ناک ہے نا، وہ ناک لوگ کہہ رہے ہیں ہمارے ناک کو سوال ہے. ان ناک نے اونچو نہیں آن دو، اور ناک نکنڈے اور لوگوں کا کھیت بکا دیا. ان ناک نے فجر میں 4 رکعت میں 8 بار دابو ہی نیچے دابڑو لکھو، نرم ہڈی تک دابڑ کو آرڈر ہے. انہیں اونچو آن دے متی. نماز جو پڑھے گا اس کو دباتا ہے. زور سے بولو. زور کی نماز میں 12 رکعت میں 24 بار دبوئی. پھر عصر میں، پھر مغرب میں، پھر عشاء میں 17 رکعت میں 34 بار. اور ذکر و گھنو اونچو آئیڑو ہے نا، بھی 10-20 رکعت ایکسٹرا پڑھنی چاہیے. پچھ وہ یہ نہیں کہہ رہے ہمارے ناک کو سوال ہے، پچھے تو کہیں ارے نہیں ہمارے اللہ پاک کو سوال ہے، رسول پاک کو سوال ہے، ہمارے گوشت پاک کو سوال ہے. میں قادری ہوں، شکر ہے رب قدیر کا کہ میرے ہاتھوں میں ہے دامن پیران پیر کا. کوئی معمولی پیر تھوڑی ہے. اشارہ کرے تو 12 سال کی ڈوبی ہوئی کشتی بار آ جائے. اشارہ کر دے تو قبروں میں ستے ہوئے مردے کھڑے ہو جائے. کیا شان ہے ماشاءاللہ تعالیٰ. ایسے پیر ہم کو ملے ہیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، پیروں کے پیر ہیں، روشن ضمیر ہیں، لیکن ماشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اتنی پابندی نماز کی. زور سے بولی نماز کی کتنی پابندی. آپ عبادت کر رہے ہیں، مجاہدہ کر رہے ہیں، جنگلات میں، کوہستانوں میں، بیابانوں میں، اوپر دیکھا تو چاروں طرف روشنی روشنی ہو گئی. آواز آئی ہے عبد القادر میں تیرا رب بولتا ہوں قادر، اب میں تیرے سے راضی ہو گیا. تنے نمازہ پڑھن کی، عبادت کرن کی کوئی ضرورت نہیں ہے.
تو آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ کے کہا تو میرا رب نہیں ہے تو شیطان مردود ہے۔ جب نماز صدیق اعظم پر فاروق اعظم پر معاف نہیں تھی، عبد القادر پہ نماز کیسے معاف ہو جائے گی؟ تو آپ نے جیسے ہی کہا لاہور پڑھتے ہی دھواں ہی دھواں ہو گیا۔ پھر شیطان ابلیس بھاگنے لگا اور کہنے لگا اے عبد القادر تجھے تیرے علم نے بچا لیا۔ آپ نے فرمایا نہیں، مجھے میرے علم نے نہیں بچایا بلکہ میرے اللہ کے فضل نے بچایا۔ علم ہی بچاتا تو تجھے کیوں نہیں بچاتا؟ فرشتوں کا ٹیچر ہو گیا، فرشتوں کا ٹیچر تھا معلم الملائکہ، یہ ٹیچر تو بعد میں ہوا ہے۔ علم نے تجھے کیوں نہیں بچایا؟ حقیقت میں یہ بھاگ گیا۔ حقیقت میں سرکار سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی دیکھو نماز کے کتنے پابند ہیں، زور سے بولیے۔ آج ہم بہانے بناتے ہیں، نوجوانوں کو کہتے ہیں نماز پڑھو، ارے مولانا صاحب ہم نماز تو نہیں پڑھتے لیکن اسلام سے بہت محبت ہے۔ کتنی محبت ہے کہ وقت آنے پر گردن کٹا دوں تو تُو نے کون کہہ رہا ہے گردن کٹا تو خالی جھکا لے گا نا تو سمجھ لیں گے ہاں یہ کٹا بھی سکتا ہے۔ زور سے بولیے۔ بوڑھا ہی بہینہ بنا میں ماں کے بابا دادا کا برابر مولانا صاحب بیچارے کہ نماز پڑھنے آیا کرو مسجد میں، کہ نہیں مارے تو تھوڑا دم گڑو اٹھے، سانس اٹھے، مسجد جاؤں تو سانس اٹھے اور پینشن لے انہیں خود اٹھے۔ یہ متر پد یہاں کا بہینہ بڑا بوڑھا ہی، ارے ابھی مولانا صاحب امام صاحب آپ کو نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں بلا رہے ہیں، آ جاؤ مسجد میں، کوئی بات نہیں، دم اٹھے تو اٹھے، اگر گھر میں رہو گے تو دم اٹھے گا، مسجد میں اگر دم اٹھ گیا تو دم میں دم آ جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مرنا تو نہیں تو یہ یہاں پائے، اگر مسجد میں مریا تو ماشاءاللہ تعالیٰ کہیں کہنے مرنے کی، زور سے بولو۔ تم تو دعا کرو کہ اللہ موت دے تو مدینے میں دے۔ گنبد خضر رکھ دامنے کی ہوا مانگی ہے، گنبد خضر رکھ دامنے کی ہوا مانگی ہے، ہم نے مرنے کی مدینے میں دعا مانگی ہے، ہم نے مرنے کی مدینے میں دعا مانگی ہے۔ سب لوگ ماشاءاللہ تبارک و تعالیٰ نماز کی پابندی کریں، نیاز بھی کھائیں، نماز بھی پڑھے، سبحان اللہ تعالیٰ۔ لیکن آج نیاز کھانے کے لیے تو ٹریکٹر کوئلہ بھریج جاؤ اور مسجد آگے پڑے۔ اور شاعر نے کہا نا کہ ساٹا کو سا لاب سی سوا کو سا شیرو، کٹی نہیں چھوڑے مارو پیرو، تو مارو پیرو 60 کوس پھر لاب سے جوڑ دے، 100 کوس پر شیرو کو چھوڑے، تھوڑی دور مسجد ہے نماز چھوڑ دے کہ مسجد آگے پڑے، ہاں تیرے کڑا ہونے نہ پڑے۔ ابھی شیرے کی چاشنی کا پتہ لگا ہے، حقیقت میں پیر صاحب سے پوچھ لیجیے آپ ماشاءاللہ تعالیٰ کہ جب تک شیرے کی چاشنی کا پتہ لگا ہے ہم کتنے کلومیٹر چلے جاتے ہیں، اور حقیقت میں جس دن نماز کی چاشنی کا پتہ لگے گا اس دن نعرہ لگے گا کہ نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان غوث اعظم۔ یہ دو جماعتیں ہیں، ایک علماء کی جماعت، ایک اولیاء کی جماعت۔ یہ پیروں کی جماعت ماشاءاللہ تعالیٰ، مولانا لوگ، علماء لوگ جو ہوتے ہیں عالم، پیران اعظام ماشاءاللہ علماء کے شاگرد ہوتے ہیں، زور سے بولیے۔ اور ماشاءاللہ تعالیٰ علماء کرام پیروں کے مرید ہوتے ہیں، زور سے بولیے۔ آج کل بہت سے فرضی پیر مل جائیں گے آپ کو، ارے مولویوں کی ہماری نہیں بنتی ہے، بابا گھڑی درگاہوں پہ بیٹھیں گے، لٹے رکھے لمبے لمبے، چیلما پیوے لمبا لمبا ہوکا، نماز پڑھے ایک ٹیم کی گونی لٹا رکھے نایا نے کتنے دن ہو جائے، ضرب لگا ہوئے ایک اللہ کی، جیسے کو سیدھو مدینہ ہی آوے جو بہوڑیاں میں نکل۔ یہ نات دوارہ کے پاس میں نے تقریر کر دی، باباوں کے پیچھے بابا ہمارے لاہے پڑ گئے۔ کیا کہتے ہیں مولویوں کی ہماری نہیں بنتی، انشاءاللہ قیامت تک نہیں بنے گی، تو بے نمازی ہے اور یہ نمازی ہے، زور سے سبحان اللہ سبحان اللہ۔
नमाजी तो अगर झांकने में तो नाडी को पानी सूख जाओ, मैं बताऊं नाडी में कुल्लो कर दे तो पानी सूख जावे बे नमाजी, और किसी घर में झांक देवे तो घर की बरकत खत्म कर देवे। बे नमाजी से पूरा तो धरती में कोई है ही नहीं। आका फरमाते हैं हकीकत में क्या आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल फर्क मा बैनल अब्द वल कुफ्र तर्क सलात, बंदा मोमिन में और काफिर में सिर्फ नमाज छोड़ने का ही फर्क है। आज नमाज पढ़ते एक टाइम की नमाज नहीं पढ़ते और फतवा झाड़ते लंबे लंबे। सबसे पहले नमाज है, नमाज जब तक नहीं पढ़ो ना शीरनी को एक चावल भी कबूल को नहीं। न्याज और शीरनी का बकरा तो छोड़िए, चावल भी कबूल करूंगा। अगर आपको कबूल करवाना है तो सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी को राजी करना है तो आप नमाज अदा करें। जब नमाज अदा करेंगे हमारे नबी की आंखों को ठंडक मिलेगी। सोच लो, और गौसे आजम सरकार की खास तुम पर निगाह होगी, और गौसे आजम की जिस पर निगाह होती है उसका बेड़ा पार हो जाता है। निगाह फली ने वो तासीर देखी, बदलते हजारों की तकदीर देखी। जोर से बोली। देखो आप पढ़ने के लिए जब बगदाद शरीफ जा रहे हैं, डाकुओं ने हमला किया, 40 डाकुओं ने लूट लिया माल। सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी सामने खड़े हैं। डाकुओं का सरदार अहमद बदवी, बड़ी मोटी आंखें, लंबा कद, और माशाल्लाह देखिए गौसे आजम सरकार से क्या पूछता है, बोल बच्चे तेरे पास क्या है? बेधड़क कहते हैं मेरे पास 40 अशरिया। जोर से बोलो। डरे नहीं, साफ कह दिया तुझे क्या मालूम, तू तो डाकुओं का सरदार है, और ये जो सामने खड़े हैं ये वलियों के सरदार है। चेहरा इतना खूबसूरत है, क्यों खूबसूरत नहीं होगा? नबी की नस्ल पाक से हैं, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर, तेरा सब घराना नूर का, नूर के घराने का बच्चा है। सच सच बता दिया। माँ से जब इजाजत लेकर घर से चले थे तो माँ ने कहा बेटा हमेशा सच बोल। डाकुओं का सरदार अहमद बदवी कहता है बोल बच्चा सच क्यों बोला? तो माल तो लोग अपना छुपाते हैं। का घर से चला था तो माँ से वादा किया था। जोर से बोलो। क्या मैं चंद सिक्कों की खातिर माँ का वादा भूल जाऊं? आज तो लोग नाम अब्दुल कादिर रखे और कचेरिया के बार बार फिरे, झूठी गवाया जज के सामने जा के वो तो 50,000 की नोट की गड्डी ऊंची करे, लोग के खेती रही है। ऐसे झूठी गवाया देवे। बताओ पैसा के लालच में नाम ऐसा प्यारा, नाम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही प्यारा। काम देखो आप, मौलूद में आवे, गोश्त पाक की मजलिस में आवेंगे, गोश्त का दामन नहीं छोड़ेंगे, और कचहरी में जाके भाई का खेत भी नहीं छोड़ेंगे। ऐसी दोगली पॉलिसी नहीं चलेगी। अगर गौसे आजम के सच्चे प्यारे गुलाम हो तो माशाअल्लाह तबारक व तआला, अल्लाह ताला का हुक्म है ए ईमान वालों इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, वकूनु माअ सादिकीन, और सच्चों के साथ हो जाओ। सच्चों के साथ हो जाओगे तो बेड़ा पार होगा। आला हज़रत फरमाते हैं तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा। जोर से बोलिए। तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। हमेशा नबी के सच्चे प्यारे गुलामों के पीछे चलिए, नक्शे कदम पर चलिए, इंशाअल्लाह ताला फायदा होगा। ये आने वाली नस्ल को, ये दिखने में छोटे हैं, इल्लत पिल्लत रेज़गारी, ये छोटे बच्चे, इनको सही ट्रैक पे छोड़ो, सही रास्ते पे, वरना अपन लोग तो बीड़िया सिगरेट अगर धुआं निकाल के फ्री हो गया, और ये ऐसे ड्रग्स के और इसमें के ऐसी धुआं निकाले हैं कि आपा को 60 बीघा लो खेत एक ही दिन को है। इसलिए इन लोगों को सही दिशा में छोड़िए। इतने सारे उलमा माशाअल्लाह ताला पढ़ाने वाले मेहनत कर रहे हैं, कोशिशें कर रहे हैं। उलमाए किराम की तनख्वाहें बढ़ाएं, उलमाए किराम की माशाअल्लाह ताला इज्जत करें, क्योंकि ये आपकी औलाद को नेक और दीनदार बनाते हैं। जोर से इनका कितना बड़ा मर्तबा है। आलिम दीन से मुसाफा जिसने किया गोया कि उसने अपने नबी से मुसाफा। जिसने आलिम दीन की सोहबत इख्तियार की गोया कि उसने अपने नबी की सोहबत इख्तियार। माशाअल्लाह ताला आप माशाअल्लाह हम सब लोग खुश नसीब हैं कि हमको ऐसे अच्छे पीर मिले हैं कि जिनका सिलसिला गौसे आजम से मिलता है। जोर से आज हमारे बाप दादा और हम सब लोग जब इनके मुरीद हैं और इनसे बैठ हैं और इनका सिलसिला गौसे आजम से मिल रहा है, मौला अली सरकार से मिल रहा है, हमारे नबी से मिल रहा है, तो इनका दामन मजबूती से थामिए। इधर उधर बहकने की जरूरत नहीं है। घने लोग आवे आजकल तो लोग जो है ना इसको फिरे किराएगी 24 नंबर 24 समझ गया।
लोगों को गांव से उठाते हैं, बेचारे ले जाके मुर्गा खिलाएंगे, हड्डी खिलाएंगे, लेग पीस, टांग पीस, बिरयानी खिला खुलो, यहाँ की किताबा पढ़ा, 40 दिनों यार पांचों गांव में छोड़े। जरा कहवे के गोश्त पाक के खाजा साहब के एक मर्तबे बुलंदे, उन्होंने नमाजें पढ़ी, मैं थे माँ के साथ चलो थारो ही मर्तबा ऊंचो हो जाए। तो 40 दिनों यार पांचों गांव में छोड़े ना, मर्तबा तो ऊंचो को ना, मेरे पजामा ऊंचो हो जाए, 4 आंगन ऊंचो चढ़े, एक चिल्लो करे 4 आंगन चढ़े, अगर 4-5 चिल्ला कर दिया तो पजामा केपरी बन जाएगा। इसलिए इन चिल्ला चिल्ली वालों से, भोपाल दिल्ली वालों से दूर रहिए। अपना चिल्ला तो होश आजम वाला चिल्ला है, जोर से बोलो, अपना चिल्ला तो गरीब नवाज वाला चिल्ला है। अच्छा ये कहते हैं, अरे गोश्त पाक के खाजा साहब के पास क्या आप आओ, हमारे पास नमाज आपको सिखाएंगे, आपका मर्तबा बुलंद हो जाएगा। सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने एक इशारा किया, 12 साल की डूबी हुई कश्ती बाहर निकल गई, जोर से बोलो। बुढ़िया थी जो किनारे पे बैठी थी, दरिया के रो रही थी, कहा क्यों रोवे कि 12 साल पहले मारो बेटो शादी करने गई, दूल्हा दुल्हन बाराती सब डूब गया। गौस आजम सरकार ने फरमाया रो मती, तारे बेटे को बेड़ो पार कर दो। एक इशारा किया, 12 साल की डूबी हुई कश्ती, दूल्हा दुल्हन बाराती सब दाइजे समेत ही बाहर निकल गए। इशारा भी तो गौस आजम का था, जोर से बोलो। उलमा फरमाते हैं गौस आजम सरकार रोकते नहीं तो बेड़े क़यामत तक निकलते रहते। ये शान है गौस आजम सरकार की। अब ये जगह कहे कि मैं नमाज पढ़ा, हमारा मर्तबा बुलंद हो गया, ये देवबंदी 24 नंबर 24 ये लगो माँ के टांके रे महीने हौज में पानी में बाल्टी पड़ गई है, तू भी निकाल बता। बाल्टी जी के टांके में पड़ जावे हौज में, तो ऊपर खड़ा हो गए, ए बाल्टी बारे आजा, बारे आ जाई, लोटा बारे आजा, गिलास बारे आई, क्या बारे आ जाई, बाल्टी कहीं आ जाए बारे। जबान में तासीर चाहिए, जोर से बोलिए। इस आदत बसोरे बाजो नीस तान बख्शत खुदाए बख्शिंदा। ये बुक्के की ताकत से ये सादतें हासिल नहीं होती जब तक अल्लाह ताला का फजल ना हो, जोर से बोलिए। ये है सरकार शेख अब्दुल कादिर जिलानी, सुभान अल्लाह। एक इशारा किया, 12 साल की डूबी हुई कश्ती, दूल्हा दुल्हन बाराती सब पार आ गए। एक शायर ने कितना प्यारा शेर का झूम के बोलिए, सुनाओ आपको, जोर से। गौसुल बरा की नजदी तू देख ले करामत, गौसुल बरा की नजदी तू देख ले करामत, 12 बरस की डूबी 12 बरस की डूबी कश्ती तेरा भी शाहे मदीना मुझको तैबा बुला लिए। अच्छा दामन पकड़ो तो अपने पीर मुर्शिद का मजबूती से पकड़ो, ढीला नहीं पकड़ना कि नमाज पढ़े को नहीं, पीर साहब मुरीद बया क्या झूठ कौन बोलो ला, नमाज कौन छोड़ू, नमाज की पाबंदी करूँ ला, सच बोलो ला, अपने माँ बाप की खिदमत करूँ ला, दीन की खिदमत करूँ ला, बेवादा कट गया। पीर साहब आज लेकिन टोपी ओढ़ पर मोड़ो मोड़ो हार बैठे जैसे कोई सगड़ो गणा दीन को काम वही करे। अरे पीर साहब होते हैं ना, वो रोशन जमीर होते हैं, जोर से बोलिए। यानी घरे बैठा बैठा नहीं ठा पड़े, कौन फर्जी बाड़ों करे, कौन अच्छा काम करे। हाँ पीर है ना, पीर क्यों कहते हैं, इनके ऊपर गौसे आजम सरकार का खास कर्म होता है, जोर से बोलिए। इसलिए अपने पीर को हकीकत में आप तन्हाई में बैठकर ईशा की नमाज अदा करके और अपने बिस्तर पर साफ सुथरा बिस्तर झाड़ के इत्र लगा के माशाअल्लाह ताला दरूद पाक पढ़ते पढ़ते सो जाएं, अपने पीर और मुर्शिद को याद करो, आपको रात में ही पीर और मुर्शिद नजर आ जाए। लेकिन कोई याद करे तो आखों दिन टीवियां देखना, आखों दिन मोबाइल के महीने देखना, पीर साहब ने कौन याद करे। पीर साहब ने तो कोई घणो कर्जो माते हो जाए, भैंस मर जाए या कोई दूसरो उल्टो काम हो जाए, अरे पीर साहब थे न्याल कर दियो। अरे पीर साहब तो न्याल करे तू हुए कटे,
غلط روی سے منازل کا بہت بڑھتا ہے، مسافروں روی سے کارواں بدل ڈالو۔ اگر ہم سیدھی سڑک پہ چلنے لگ جائیں تو پیروں کا تو خاص کرم ہونے لگ جائے، بلکہ پیروں کے پیر کا خاص کرم ہو جائے۔ زور سبحان اللہ سبحان مجھے اللہ۔ امید ہے کہ ماشاءاللہ تبارک و تعالیٰ دیکھو تقریروں کی کمی نہیں ہے، تقریر ہمارے ایک سے بڑھ کر ایک عالم ماشاءاللہ تعالیٰ آپ کو تقریریں سناتے رہتے ہیں، بیان کرتے رہتے ہیں۔ کوشش کرو کہ ہم سب لوگ عمل کے میدان میں اتریں، عمل کے میدان میں اتریں۔ جب نماز پڑھنے لگو گے تو اللہ تعالیٰ نے صاف اعلان فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ جتنی بری باتیں ہم میں ہیں، جو بے حیائیاں ہیں، نماز کی برکتوں سے دھیرے دھیرے ساری بے حیائی اور بری باتیں ختم ہو جائے گی، نیک ہی نیک بن جاؤ گے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، جلسہ آپ نے بہت پیارا سجایا، لیکن جلسہ سجانے کے بعد اب ماشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آج کے بعد جن لوگوں کی نمازیں چھوٹی ہوئی ہیں وہ نمازیں بھی ہمیں واپس ادا کرنا۔ کتنے لوگوں کی نمازیں چھوڑ گئی، وہ مارواڑی میں بھیگے جو بھاری ہوئے ہیں۔ اب بتاؤ کتنے برس ہو گئے نمازیں چھوٹ رہی ہے، ان کا کیا ہوگا؟ لوگ تو گئی ہیں کہ آپ تو سب لوگ جتنا بھی کام کرنا کریو، لاسٹ میں جا حج کر لے وہاں بیڑو پار ہو جائے۔ حج کرنو نماز معاف کرنے میں جان رکھیے۔ اے بیٹا اتنے سارے علماء کرام مفتیان کرام پوچھ لو، ایک خاص تمہارے مولانا صاحب ماشاءاللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کو سناتے رہتے ہیں، زور سے بولیے۔ نماز تو پڑھنی ہی پڑے گا، اور جو حج پڑھنے بھی جاوے، حج ادا کرنے بھی جاوے تو ماشاءاللہ تبارک و تعالیٰ حج کرنے اس انداز سے جاوے جیسے مجرم اپنے اللہ اپنے رب کی بارگاہ میں اور اپنے آقا کی بارگاہ میں حاضری دینے جاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج کل بہت سارے لوگ عمرہ کرنے جا رہے ہیں، تو عمرہ کی تیاری کرو، حج کی تیاری کرو۔ حج کی تیاری کیسے کرے؟ آج بٹوڑے سالے کے دعوت، آج چھوٹوڑے سالے کے دعوت، آج ماسی جی کے، آج بھوا جی کے، پھوپھو جی کے دعوتاں کھا کر بیٹھو سانڈے جو ہوگی جنہوں لوگ کے یار پر وہ کام ٹھیک ہے، آپ پر تو دعوتاں جیمو، عمرہ تو ہوئی جد ہوئی، آپ پر تو بس بوڈی بناؤ۔ ارے یہ حج کی تیاری نہیں ہے، حج کی تیاری یہ ہے کسی عالم کی بارگاہ میں بیٹھ کے آپ وہاں کے ارکان سیکھو۔ زور سے بولیے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ارکان سیکھیے کہ حج کرنے جاؤں گا میں کیسے طواف کروں گا، کیسے میں احرام باندھوں گا، کیسے میں جو ہے رمی جمرات یعنی کنکری کیسے ماروں گا شیطان کو، کیسے مزدلفہ میں عبادت کروں گا، کیسے مینا میں یہ ذبح کروں گا قربانی۔ یہ سب کیا ہے؟ پیٹھا کونی ماڑا پیرا، کتنے بیچارے بوڑھے لوگوں نے ماڑا پیرا، روجاج میں بیٹا راجا جے پور بے اتر دی اڑا اڑ جا۔ ارے آپ ماشاءاللہ تعالیٰ یہ کھانا کھانے تو زندگی میں کھانا ہی کھایا، دعوتاں کھائی، ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، گھنی دعوتاں کھائی۔ اب لاسٹ ٹائم میں دعوتوں میں اپنا ٹائم بیکار نہ کریں، بلکہ کسی عالم دین کی بارگاہ میں بیٹھ کر اور ماشاءاللہ تعالیٰ ان سے ٹریننگ لیں اور ان سے ماشاءاللہ تربیت حاصل کریں کہ ماشاءاللہ میں عمرہ کرنے جا رہا ہوں، حضرت مجھے کچھ سکھا دیجئے، درود شریف سکھا دو۔ زور سے بولو۔ آقا کی بارگاہ میں جب جائیں کتنے سارے لوگ سیلفی لے کے گنبد خضرا کی اور اپنے دھنی کو لگئی جاوے تو دھنی کو، دھنی جاوے تو لگئی نے بھیج دے، مارو عمرہ ہو گیا۔ ایسے کوئی عمرہ ہوتے ہیں؟ ارے کم سے کم آقا کی بارگاہ میں گئے ہو۔ دیکھو سرکار اعلیٰ حضرت جب جاتے ہیں آقا کی بارگاہ میں تو کہتے ہیں حاجی آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو، غور سے سن تو رضا، کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو۔ جب گنبد خضرا میں پہنچتے ہیں، آقا کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں تو نبی کا دیدار نہیں ہوتا ہے۔ عاشق صادق جب جاتے ہیں تو نبی کا دیدار کر کے ہی آتے ہیں۔ زور سے بولیے۔ تو نبی کا دیدار نہیں ہوا تو کہتے ہیں وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں، تیرے دینے بہار پھرتے ہیں، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے تو یہاں کتنے ہزار پھرتے ہیں۔ جب آقا کا دیدار ہوا تو کہتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ تو کوشش کرو، ہمارے پاس سامنے تو مثالیں موجود ہیں۔ یہ علامہ جامی رومی جیسے بڑے بڑے نعت خواں آقا کی بارگاہ سے جب روانہ ہوتے تھے اپنے گھر کی طرف تو عرض کرتے آقا ہم اپنے گھرے جمع پاچا، جنا فارسی میں جواب آتا تھا بس سلامت روی و باز آئی، سلامتی
بھی آئی جو زور سے سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ شان تھی ماشاء اللہ تعالیٰ. اسی لیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پیارے والوں بے شک عمرہ کیجئے, حج کیجئے اور اپنے ماں باپ کو اپنے سے پہلے کروائیے. زور سے بولیے. اور اگر بوڑھے کوئی ماں باپ ہو گئے تو ان کے ساتھ حج کیجئے. سبحان اللہ, ان کے ساتھ جائیے ماشاء اللہ تعالیٰ. اس لیے مولا تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے, مولا تعالیٰ ہمیں ایسی پیاری مجلس سے سجا کر, سن کر, جو ہے سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک بار پورا مجمع مل کے بولیے سبحان اللہ. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں, کتنے اچھے ہمیں پیران اذان ملے, سیدھے سادے ماشاء اللہ تعالیٰ. اور چہرہ دیکھو تو ماشاء اللہ تعالیٰ نور برس رہا ہے. زور سے بولیے. اچھے پیر ملے اور سلسلہ جن کا ماشاء اللہ تبارک بتالا غوث اعظم سے ملتا ہو. زور سے بولیے. تو ہمیں ادھر ادھر کہیں جانے کی ضرورت نہیں. کہاں کہ کوئی بھی پریشانی ہو, کوئی بھی تکلیف ہو, ماشاء اللہ تعالیٰ اپنے پیر صاحب کے کانٹیکٹ نمبر رکھیے, ان سے رابطہ رکھیے. کسی یہ موبائل تو کال چل رہا ہے, میں بتاؤں پہلے لوگ موبائلوں سے جو ہے پیروں کو پریشان نہیں کرتے تھے. وضو کر کے عشاء کی نماز ادا کرتے, عطر لگاتے اور اپنے گھر کے کونے میں بیٹھتے, درود پاک پڑھتے جاتے, پیر خود حاضر ہو جاتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. غوث اعظم تو فرماتے ہیں میرا مرید اگر مشرق میں ہو اور میں مغرب میں ہوں, آدھا شیر کے منڈے میں جاتا رہے, من نے پکارے تو بچا لو. زور سے ہم تو ان کے مرید ہیں. زور سے بولیے. آپ چل رہے جنگل میں, چلتے چلتے آپ کا جھبا اتنا شاندار تھا, ایک ڈاکو چور لٹیرا جھبا پکڑ کے کھینچو لارو. شیخ عبد القادر جیلانی اس چور اور ڈاکو کو تو کچھ نہیں کہا, وہ ہاتھ اٹھا کے دعا کی, مولا اس چور اور لٹیرے ڈاکو کی نیت چاہے کیسی ہی ہو, دامن تو تیرے عبد القادر کا پکڑا ہے, قیامت تک نہ چھوٹے. زور سے بولیے. ایسی دعا کی کہ اللہ نے اس کو ولی کامل بنا دیا. نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی, بدلتے ہزاروں کی تقدیر دیکھی. سبحان اللہ تعالیٰ. اس لیے وقت ماشاء اللہ تعالیٰ کافی ہو جاتا ہے, ظہر کی نماز کا ٹائم بھی ہو گیا ہے. ہم سب کو نمازیں ادا کرنی اور اپنے پیر و مرشد کو ہمیشہ اپنے یہ جو ہے دعاؤں میں یاد کیجئے اور ان کی دعائیں لیجئے. اور نماز پڑھ کے آپ دعا کرو گے حقیقت میں تو ماشاء اللہ تبارک و تعالیٰ, اللہ تعالیٰ اپنے جو ہے ماشاء اللہ نیک بندوں کے صدقے میں ہمارا بیڑا پار کر دے گا. اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کھڑے ہو کے دو شعر سلام.